توقعات پہ نئے وزیر اعلیٰ صاحب کا برا اترنا ہے، یہ تو وقت بتائے گا کہ وہ پی ٹی آئی کو خوش کرنے کے لیے کام کرتے ہیں یا خیبر پختونخوا کے عوام کے لیے کام کرتے ہیں۔ سب سے بڑا چیلنج ان کے لیے بدامنی ہے، بدتخوری ہے۔ پھر مرکز سے جو بقایا جات ہیں ان کا نکالنا ہے، نوجوانوں کو ایک رہنمائی دینی ہے کہ کے پی کے نوجوان وہ کس راستے کو اپنائیں، اور یہ تمام معاملات بڑے گمبھیر ہیں۔ پی ٹی آئی کے لیے یہ جوئے کے کھیلنے کے برابر ہے، کیونکہ سہیل افریدی ڈائی ہارڈ سپورٹر ہے خان کے، اور اس کے لیے خان کی باتوں سے ہٹ کے کوئی دوسری بات نہیں ہو سکتی ہے۔ تو لہذا جس انداز میں اسٹیبلشمنٹ کے پی میں معاملات چلانا چاہتی ہے، ٹکراؤ ضرور آئے گا۔ اب یہ پی ٹی آئی پہ دار و مدار ہے کہ کوئی کنسلٹیٹیو باڈی بنا دے، 4-5 زیرک سیاستدانوں کو اس میں ڈالے تاکہ بند گلی میں کہیں پارٹی نہ کھڑی ہو جائے، اور یہ معاملات اس طرح چلائیں کہ جس سے ملک اور قوم کو نقصان ہو۔ سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ علی امین گنڈاپور صاحب کو ہٹانا درست ہے؟ دیکھیں، یہ ہٹانے کا اختیار تو خان صاحب کا تھا۔ اس وقت حالات کیا صوبے میں کیا ہے؟ لیکن میں کل بھی کہہ چکا ہوں کہ اللہ نہ کرے کہ یہ فیصلہ اس کی قیمت ادا کرنی پڑے، لیکن جب علی امین خان نے بھی قبول کر لیا اور پی ٹی آئی کے لوگوں نے، تو میں کیوں معترض ہوں؟ میں اس کو خوشائن قرار دیتا ہوں، اور یہ وقت بتائے گا کہ یہ اس فیصلے کے پازیٹیو اثرات کے پی پہ پڑتے ہیں یا نیگیٹو۔ سر گنڈاپور صاحب کو اس لیے ہٹایا گیا ہے، گزار ہو گئے ہیں، اور اب جو علی امین ہے، تو عمران خان اب تک کوئی بہتر وزیر اعلیٰ کیوں سامنے نہ لایا؟ میرا خیال ہے پاکستان تحریک انصاف نے مناسب کے لیے، وزارتوں کے لیے، وزارت اعلیٰ کے لیے کوالیفیکیشن دیکھنا، کام دیکھنا، قربانیاں دیکھنا، یہ کبھی اسٹینڈرڈ رائے نہیں ہے۔ خان کی پسند ہوتی ہے، چاہے بزدار ہو، چاہے علی امین خان ہو، چاہے قیوم نیازی ہو، لیکن یہ ہمیشہ سے اس میں کیا میں مبالغہ رائی کروں گا کہ خان وہ بڑے ہی محنت اور مشقت کے بعد وزیر اعلیٰ ڈھونڈ کے لاتے ہیں، نہیں، بس جو ان کو پسند آ جاتا ہے، جو ان کے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے، وہی۔ سر اب پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے کہ علی امین گنڈاپور کو اس لیے ہٹایا گیا ہے کیونکہ وہ صوبے میں امن و امان وہ برقرار رکھنے میں ناکام رہے، تو کیا سہیل افریدی امن و امان کو برقرار رکھ پائیں گے؟ دیکھیں، وزیر اعلیٰ پہ بہت بڑا انحصار ہے۔ اگر کوئی نر وزیر اعلیٰ بنے اور جان کی پرواہ نہ کرے اور چاہے کہ کے پی کی ہم نے بدامنی ختم کرنی ہے، تو کسی کی مجال نہیں کہ وہ وزیر اعلیٰ اگر کوشش کرے۔ تو سہیل افریدی اگر چاہیں، میں سمجھتا ہوں کہ کے پی میں جو پی ٹی آئی کی گزشتہ جو علی امین خان کی حکومت ہے، وہ اپنے تئیں انہوں نے کیا، لیکن اتنا نہ کر سکے جتنا حق بنتا تھا۔ سر یہ بتائیے گا، خیبر پختونخوا میں حکومت کو اپنی مثال دینی ہوگی۔ ہر ضلع میں، ہر حلقے میں ایم پی ایز، ایم این ایز، حکومتی نمائندوں نے، وزیر اعلیٰ نے خود بطخوروں کا خاتمہ کرنے کے لیے نکلنا ہوگا، عوامی جلسے جلوس کرنے ہوگے، کے پی کے عوام کو اس جنگ میں ملوث کرنا ہوگا۔ جب تک عوام خود اپنی خطے کی حفاظت اور امن کے لیے ہتھیار نہیں اٹھائیں گے، یہ فوج سے توقع رکھنا، پولیس سے توقع رکھنا، یہ 24 سال سے یہ ہمارے توقع پہ پورا نہیں اترے۔ عوام کو اٹھنا ہوگا، اور اس کے لیے پہلا قدم صوبے کے ایگزیکٹو نے اٹھانا۔ آپ کا فوج سے کوئی توقع نہیں ہے سیکورٹی یا امن و امان کی خراب صورتحال کی بہتری کے حوالے سے؟ میں تو بارہا کہہ چکا ہوں، 24 سال بہت زیادہ میعاد ہے نا، 2001 سے شروع ہے، ابھی تک ختم نہیں ہو رہی ہے، مزید کتنی توقع رکھوں؟ کیا سہیل افریدی ایک اچھے وزیر اعلیٰ بن پائیں گے؟ ٹھیک ہے، سارا دار و مدار یہ ہے کہ وہ اگر پبلک کا سوچے، کے پی کے عوام کا سوچے، نہ کہ یہ سوچے کہ پی ٹی آئی کا، کہ پی ٹی آئی وہ احتجاج کر پائے گی، پی ٹی آئی لوگ نکال پائے گی۔ اگر آپ نے بدامنی کا خاتمہ کرنا ہے، آپ نے وسائل بڑھانے ہیں، آپ نے بدعنوانی ختم کرنی ہے، اور آپ نے اپنے صوبے میں گورننس کو بہتر کرنا ہے، اگر آپ کے محرکات، آپ کی ترغیبات یہی ہے، تو پھر وہ بہت ہی اچھے وزیر اعلیٰ بن کے دکھا سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی یہ سوچ کے کہ جی سہیل افریدی وہ کام کر دکھائے گا خان اور پی ٹی آئی کے لیے جو علی امین خان نہیں کر سکا، تو یہ آپ کی سوچ بڑی محدود ہے۔ ہمیں 13 سال سے کے پی کے عوام نے پی ٹی آئی کو اختیار دیا ہے،
इक़्तिदार दिया है, अब आवाम का सोच है। मरूफ साहब ये बताइएगा कि अली अमीन के हवाले से कहा, बल्कि उन्होंने बारहा ये कहा भी कि मैं विकेटों के दोनों तरफ खेलता हूँ। सोहेल अफरीदी जो है वो मुज़ात तबीयत के मालिक हैं, कुछ स्टेटमेंट उनकी कल से वायरल भी हो रही हैं जो उनने एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से। आप क्या समझते हैं कि पहले वो वज़ीर आला बन जाएंगे, क्योंकि नोटिफिकेशन इत्माद का वोट 20-22 वोट ये कहा जा रहा है कि अली अमीन साहब के अपने ये तो हैं, वक्त बताएगा। अपोजिशन के बता रहे हैं कि वो भी अपना नुमाइंदा लाएंगे, बल्कि अभी ये कहा जा रहा है कि वो हो सकता है कि अपनी दूसरी तरफ से JUIF नॉन जितने भी उनकी तो कोई और गेम चल पड़े। क्या कोई मामला बन सकते हैं इस तरह के से? देखिए मामला तो बहुत कुछ बना सकते हैं। अगर इनको वज़ीर आला की शक्ल पसंद नहीं है या उनकी आदतों से वो खाइफ है तो ये तो मशीनरी सारी इनके हाथ में है। ये 26 नवंबर की केसेस में भी नामजद हैं FIA के पास भी नहीं। और ये मसाइल पैदा करना चाहें, इलेक्शन कमीशन तैयार खड़ा होता है, अदालतें भी हैं, तो बाकी जो है अगर मार दाड़ करे या अरबों रुपए निकालें तो फिर ज़मीर बेचने के लिए भी लोग आ जाते हैं। लेकिन PTI को ये प्रेफरेंस हासिल है कि 92-93 इनके पास MPs है, बहुत मार्जिन है। और मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ा ज़ुल्म होगा मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी और मरकज़ी हुकूमत और पीपल पार्टी JUI और नून के लिए कि वो KP में भी इक़्तिदार PTI से छीन ले, चाहे वो पैसे दे के छीने चाहे इदारों का इस्तेमाल करें। लेकिन ये अगर उन्होंने किया इसके बाद फिर पाकिस्तानियों के इस निज़ाम से कोई तवक्को नहीं रही। इदारों के इस्तेमाल का कह रहे हैं, इलेक्शन कमीशन का फैसला आया है, तो इलेक्शन कमीशन के फैसले से आप क्या समझते हैं कि कोई तकसीम पड़ेगी? इलेक्शन कमीशन भी इक़्तिदार है ना। खैबर पख्तूनख्वा में PTI से हुकूमत छीनने का खतरा आप समझते हैं? हम हमेशा क्यों ही ये मरकज़ में छीना गया, पंजाब में छीना गया, तो KP में नहीं छीन सकते। सर PTI के जितने ग्रुप हैं KPK में, जितने ग्रुप हैं KPK में PTI के, क्या वो सोहेल अफरीदी को सपोर्ट करेंगे? मेरा ख्याल है खान के फैसले पे कोई मुतरिद नहीं होगा। सर पॉइंट